پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 2 ماہ سے جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ روز ان کی اہلیہ اور بہنوں نے ان سے اڈیالہ جیل میں تقریباً 2 گھنٹے طویل ملاقات کی، جس کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے مایوس ہیں کیونکہ وہ اپنا آئینی کردار نہیں نبھا سکے۔ علیمہ خان عمران خان کی ترجمانی کرتی ہوئے کہہ رہی تھی کہ آئین کے مطابق صدر عارف علوی کو 90 دن میں الیکشن کروانے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، جس کا عمران خان کو بہت دکھ ہے۔ دراصل عام انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق پچھلے ماہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا تھا، جس میں الیکشن کی واضح تاریخ دینے سے اجتناب کیا تھا۔ صدر علوی نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن کو تجویز دی تھی کہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر عام انتخابات پیر 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ کچھ معاملات کے زیر سماعت ہونے کے مد نظر الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیز میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے، لیکن توقع کے عین مطابق الیکشن کمیشن نے صدر کی تجویز سنی انسنی کر دی۔ دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ آئین میں واضح طور پہ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا حق دیتا ہے۔ صدر کو ٹھوس الفاظ میں تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ اگر الیکشن کمیشن اس سے انکاری ہوتا تو بات عدالت میں جاتی اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا، لیکن صدر عارف علوی کے ایسا نہ کرنے سے یہ تاثر گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے برے وقت میں ریاست کا ساتھ دیا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ صدر عارف علوی کے عہدے کی مدت ویسے تو 8 ستمبر کو مکمل ہو چکی ہے، لیکن نئے صدر کے انتخابات کا الیکٹرل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال صدر عارف علوی کی مدت کو کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے۔ صدر ہیں اور صدر چلے جا رہے ہیں، گویا جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے عارف علوی ہی صدر کے عہدے پہ براجمان رہیں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ صدر عارف علوی عمران خان کی نہیں سن رہے، بلکہ وہ اس وقت بظاہر سے ہی لگتا ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے صدارتی عہدے کا تقاضا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں کابینہ کے اور آج کل اسپوکس مین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا کردار عمران خان پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں ہے اور وہ اس کڑے وقت میں چیلنجنگ ٹائم پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گویا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو ان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کے کردار میں، اب وہ عمران خان خود اعلانیہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ان کی جانب سے اعلانیہ اظہار ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے کہا کہ آج کل ترجمان ہے، ویسے میں تو 10 سال سے 2013 سے ہی ہوں، لیکن بہرحال پارٹی نے ایکنالج کیا، جس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کامران صاحب دیکھیے، خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت بڑے امتحان میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور جس طرح کا ان سے رویہ رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک سابق وزیر اعظم تو چھوڑیں، ایک عام قیدی کے بھی شائع نشان نہیں ہے، کیونکہ عام قیدی جو ہے وہ بھی ایکول پاکستانی ہے، اور چونکہ آپ کا یہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ کے آیا ہے، تو پریزن رولز کا ویسے بھی پتہ تھا ایز اے وکیل، اور وہاں رہ کے بھی آئے ہیں۔ تو کسی بھی قیدی یا ملزم جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کو آپ 24 گھنٹے میں ٹہلائی، جس کو ٹپیکل جیل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹہلائی کا وقت دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے ایک ماحول ایسا ضرور دیتے ہیں۔ یقیناً خان صاحب جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ اس کی حقیقت ہے، اس کی اپنی جگہ میرٹ ہے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ناراضگی ہے یا جو ان کے تحفظات ہیں یا جو ان کی بے چینی ہے ڈاکٹر عارف علوی کے کردار کے حوالے سے اور ان کے ایکشنز رہے اس حوالے سے، یہ اس وقت ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے وکلاء نے جو رپورٹ کیا، جو بات بتائی کہ خان صاحب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اڈیالہ جیل میں، تو اسی میں یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ الیکشن کی پراپر ڈیٹ نہیں آئی، تو اس پہ کور کمیٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے میں پارٹی کا ترجمان ہوں، خان صاحب کی بات اور پارٹی کی بات کو میں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیکٹیشن محترم صدر صاحب سے ہے اور تھی، کیونکہ آرٹیکل 45 ہے میرے خیال میں،
یا 48 کے اس کے تحت صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے، وہ اختیار آئین میں صدر مملکت کے پاس ہے. اور آپ چونکہ بڑے عرصے سے ساری چیزیں یہ آپ کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ اوور رول نہیں کر سکتی آئین پاکستان کو. جو حق آئین پاکستان نے تفویض کیا ہے صدر مملکت کو، ان کے پاس ہے، اور جب تک آئین میں ترمیم نہ کی جائے تو یہ اختیار آپ ان سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے نہیں سکتے. تو اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار تھا اور ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دیں. لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اس سے پہلے انہوں نے لا منسٹری کو بھی لکھا، تو اس پہ ایک ایکسپیکٹیشن ان سے ہے. لیکن میں اس پہ احتیاط کروں گا. میں اوپنلی ظاہر ہے اپنے صدر جو ہماری جماعت سے ان کا تعلق تھا، ظاہر ہے جب آپ صدر بنتے ہیں پھر تو آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، تو میں اوپنلی اس طرح کرٹیسائز تو نہیں کروں گا. لیکن ظاہر ہے علیمہ بی بی ہماری بھی بڑی بہن ہے، خان صاحب کی بھی بہن ہے، ان کی بات میں وزن بھی ہے. لیکن پارٹی کا موقف اس پہ جو کور کمیٹی کا ہے وہ بھی آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ڈیٹ وہ دیتے یا وہ دیں، ایک ایگزیکٹ ڈیٹ وہ آ جائے. اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی. ایک ہفتہ ڈیمارکیٹ کیا جس پہ عجیب قسم کے بیانات لوگوں کے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا سردی ہوگی، کوئی کہہ رہا برف باری ہوگی. تو لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمشن بھی تو پراپر ڈیٹ نہیں دے رہی. اور ہماری خان تحریک صاحب یہ انصاف کی بتائیے بنیادی کہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کلیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائے. جی خان صاحب، آپ جس احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس پوری گفتگو میں، وہ بالکل سراخوں پہ. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو یہ بیان کہلوایا ہے، یہ جو بات ان کی ہمشیرہ نے کی ہے عارف علوی صاحب کے حوالے سے، مگر اگر آپ فیکٹس آف دی میٹر دیکھیں تو اس سے پہلے وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں. ان کا جو کردار ہے ان کی تاریخ دینے سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو جائے گے، یا اس سے پہلے انہوں نے تاریخ دی تھی تو وہ الیکشن انہوں نے ہو جائے گا. بظاہر ہمیں ایک مبصر کی حیثیت سے یہ نہیں لگ رہا کہ جو پی ٹی آئی کی گو کہ کہنے کو غیر سیاسی ہیں، مگر جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں یا پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ لیڈر کی حیثیت سے کوئی ایسا عمل انہوں نے کیا ہو جو کہ پارٹی کی روح کے بالکل مطابق ہو. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن پرہیپس میں ایز این آبزرور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت خان صاحب کی جو کیفیت ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا اظہار بھی کیا، اس میں شاید ان کی انٹرپریٹیشن ایکوریٹ نہ ہو. نہیں، خان صاحب کی انٹرپریٹیشن اور ان کی معلومات ایکوریٹ اس لیے ہے کیونکہ وکلاء ہمارے ریگولر ان سے ملتے ہیں، اور خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین کے مطابق نہ ہو. آئین کے مطابق صدر مملکت کا اختیار ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صدر مملکت کی بات جو ہے وہ مانی جائے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا محترم کامران خان صاحب کہ جس طرح ماضی قریب میں ابھی صدر مملکت نے، اور یہ تو ایک بہت بڑا سوال بھی ہے ہماری اس پورے سسٹم پہ، کہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قانون پہ دستخط ہی نہیں کیے، جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو بنا. اس پہ محترم صدر مملکت کی ٹویٹ بھی آئی، اور بجائے اس کے کہ اس بات پہ ہم انویسٹیگیشن کریں کہ کیوں صدر مملکت کی بات پہ عمل نہیں ہوا جب وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیا صدر مملکت کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا کہ وہ دستخط نہیں کر رہے، انہوں نے اپروو نہیں کیا، وہ قانون بن گیا. حالانکہ وہ قانون آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ میں ہوتا ہے، جس پہ وہ ڈیز کا اطلاق ہوتا ہے، جب تک صدر مملکت ایک بار اس کو واپس نہ کر دے. اور اس پہ بجائے اس کے اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی، فوری طور پہ وہ سائفر ایکٹ کا جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ والی عدالت بن گئی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی سے، جس صورت سے جناب عمران خان صاحب کے کیس چلائے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے توشہ خانہ کی طرح یہ بھی بڑی تیزی سے، خدا نہ کرے، لیکن خان کسی صاحب ایسی جہاں طرف بڑھ رہا ایک ہے جانب جو کیسز چل رہے ہیں، اور آبویسلی پاکستان کے قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں، اور یہی قانون اور آئین کا تقاضا ہے مقدمات ہو، مگر اس کے ساتھ ہی خان صاحب معاف کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں نا سر. عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلینکٹ بیل بھی دی. جی فرمائیے، پلیز 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 فرمائیے. میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے دوبارہ اس پہ دیکھیں. میری انٹرجیکشن اس لیے تھی، عدالتیں تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ خان صاحب کی ساری جدوجہد ہی عدالتی عدلیہ کی آزادی کی ہے. ہم نے تو ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جس طرح پچھلی جو توشہ خانہ والا کیس تھا، اس میں جس طرح صورت سے فیصلہ ہوا، ہمارے جو دیکھیں ہم فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وٹنسز کو نہیں سنا گیا، فوری طور پہ فیصلہ آ گیا. ہائی کورٹ نے
جو ڈائریکشن دی تھی اس سر کو اس یہ طرح جو سے آپ عمل فرما نہیں رہے ہوا ہیں، اور پولیس یہ جو سزا آپ سنا فرما دی رہے گئی جو ہیں معطل ہو گئی. یہ اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے، مگر میں ایز اے پاکستانی مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس پہ پھر عدالت نے انہی معاملات کا لیکن نوٹس کامران لیا. صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، کامران اسلام صاحب آباد دیکھیں ہائی آپ کا اتنا کورٹ نے اس وسیع کا تجربہ نوٹس ہے. لیا اور سر اس سر پر سر پھر آپ سر نے دیکھا کہ سر ان کا رسپانس بھی آیا. سر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے آج اس کا اظہار کر لینے دیجئے کہ میں کالج سٹوڈنٹ تھا جب آپ کے آرٹیکلز آتے تھے دی نیوز میں، تو آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، جو ایک عدالتی بے انصافی ہوئی جس کو بہت دنیا نے اس کو مانا اور کبھی بھی اس کو ایز اے پریزیڈنٹ پیش نہیں کیا، آج آپ کے اور میرے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ کیس چل رہا ہے ایک سیکریسی میں جیل کے اندر ایک خاموشی سے؟ کیا وہ ایک وار کرمنل ہے؟ اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو یہ استدعا بھی کروں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو دکھا رہے ہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن آپ ہی کے ملک میں سابق وزیر اعظم لیکن خان سیکریسی صاحب میں، جہاں میڈیا، جہاں کامران خان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بسد اوپن احترام ٹرائل ہو، آج اوپن اسلام ٹرائل ہو آباد نے، اور اسلام لیٹ آباد ہائی جسٹس بی کورٹ ڈن. نے یہ منظور کیا ہے نا، آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ دیکھیں اوپن بیل پہ ٹرائل ہوا ہوگا. ہے نا، سر عدالتیں میں تو کام کر دیکھیں رہی اس ہیں. کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کامران صاحب، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں تو بیل پہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اوپن ہو، حقیقت تو یہ ہے نا کہ عدالتیں بھی کام کر لیکن رہی ہیں مجھے اپنے آپ لحاظ یہ سے. بتائیے، دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کا یہ چھوٹا بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ جی جی میرا تو 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا تھا، 9 جون کو دہشت گردی کا دفعہ لگا دیا، آرمی ایکٹ لگا دیا، وہ کیس ڈسچارج ہو گیا، مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگا دیا، کیس ڈسچارج ہو گیا. اس کے بعد 50 دن کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں آپ نے رکھا، تو عدالتیں تھی جس نے جو ہے ریلیف دیا نا. پشاور ہائی کورٹ کو سلام ہے. لیکن آپ کو عرض یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹ جسٹس بی ڈن. وہ کہتے ہیں ایون اف دا ہیون فالز، لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. صاف ہوتا ہوا نظر آئے. کیوں ہمارے وکلاء کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے کیس میں عدالت میں اندر جانے کی؟ یا میڈیا کامران خان کیوں نہیں کور کر سکتا؟ کامران خان ذمہ دار آدمی ہے، وہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز رپورٹ لیکن نہیں کرے گا. مجھے تو اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کا؟ خان صاحب مجھے تو قدر اطمینان یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہم ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، آپ اپنی گزارشات دے رہے ہیں اور ہم اس کو ایئر کر رہے ہیں. ہمارے لیے اتنا بھی اس وقت یہ کافی نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی پھر یہ بھی اللہ صدر کا کرم. عارف علوی صاحب نے تجویز نہ کرتے تاریخ دے دیتے تو شاید ان سے جو توقعات تھیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے شاید ایک قدم پیچھے رہے، ان کی اپنی سوچ ہوگی. کامران صاحب اس پہ آئین بڑا کلیئر ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ آرٹیکل 48 ہے میرے خیال میں کہ صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے اور انہی کا اختیار ہے، اور وہ اس اختیار کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ الیکشن کمیشن. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک تو میں اوپنلی جا کے اپنے صدر مملکت کو اس طرح سے میں کنڈیم نہیں کروں گا، لیکن تحفظات یا تشویش جو ہماری ہے وہ میں سامنے رکھوں گا، جو ہماری جماعت کی ہے، جو ہمارے محترم چیئرمین صاحب کی ہے، جو ہماری جماعت کے اور لوگوں کی ہے، کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ آئے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں. دیکھیں آئین آرٹیکل 224 سب کلوز 2 آئی تھنک بڑا کلیئر ہے، اور آپ کو بھی شاید اس کا پتہ ہے اور یقیناً ہوگا کہ جب بھی اسمبلی توڑی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر آپ نے کرنا ہے الیکشن. آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب، جو نقوی صاحب کی پنجاب کے وہ چیف منسٹر ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں اعظم صاحب، کب کے 90 دن پورے ہو چکے؟ یہ کس آئینی تحفظ کے تحت وہاں پہ حکومتیں چل رہی ہیں؟ اور یہ بات کی جاتی تھی کامران صاحب کہ جب خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑی، جو ایک وزیر اعلیٰ کا حق تھا، ان کے وزراء اعلیٰ نے جب توڑی، اس وقت محمود خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے، یہ کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں الیکشن ہو جائے، پہلے نہیں کر سکتے. اب وہ باتیں کتنی پرانی لگ رہی ہیں. اب کیا امر مانے ہے یہ نومبر دسمبر میں؟ کیا امر مانے یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا تو 60 65 70% عوام عمران خان کو ووٹ کرے گی؟ یہ امر مانے ہیں، اور تو کوئی امر مانے نہیں. یہ تو جب الیکشن ہوگا اور فری اور فیئر الیکشن ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا یا دوسرا الیکشن ہوگا، کیونکہ ہم نے تو کوئی الیکشن دیکھا ہی نہیں جس پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو اور کسی مخالف جماعت نے اس کو تسلیم کر لیا اور ہارنے والی جماعت نے. اور پاکستان کے لیے تو یہ جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کامران صاحب؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں نا آپ کو، ہم کیوں سب کے سب شارٹ کٹ کے چکر کے تلاش میں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات پہ نہیں راضی ہو سکتے کہ جس بھی جماعت کو مینڈیٹ ملے، چاہے وہ ہم ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے 5 سال گزارے، مجھے یہ بات کہہ لینے دیجیے گا، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، کہ سب سے بڑا جو کسوٹی ہے وہ عوام ہے.
دیکھیں عوام جس کو ریجیکٹ کرتی ہے وہ ڈسٹ بن آف ہسٹری میں چلا جاتا ہے. جس کو عوام ریجیکٹ نہ کرے آپ اس کو کبھی مائنس نہیں کر سکتے. ضیاء صاحب، مرحوم ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ بھٹو صاحب کو مائنس نہ کر سکے 11 سال اپنی حکومت میں، ڈکٹیٹرشپ میں یا مارشل لاء میں. لیکن وہی پیپلز پارٹی جب 5 سال ان کو ملے اور زرداری صاحب کے نیچے جو کام ضیاء صاحب نہیں کر سکے، زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی جو ہے ان کے دور میں تقریباً آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت حد تک سکڑ کے رہ گئی. کیوں رہ گئی؟ کیونکہ پرفارمنس نہیں تھی. 5 سال ان کو موقع ملا، 5 سال بعد عوام نے ریجیکٹ کر دیا. یہی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی ہو 5 سال ٹائم ملے. اور اس پہ یہ نکتہ ہے کہ صدر مملکت جن پہ آج یہ بات ہو رہی ہے، سائز کیا جا رہا ہے، انہی کے نیچے جو ہے ساری جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اس ایک نکتے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس کو عوام ووٹ کرے اس کو 5 سال کام کرنے دیا جائے. اگر وہ نہیں کام کرے گا عوام ووٹ آؤٹ کر دے گی، بات ختم. بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو ہو، ورنہ الیکشن ایسے جو کہ فری اور فیئر نہ ہو اور ڈھکوسلا ہو اس سے معاف کرے ہمیں خدا کے لیے. الیکشنز ایسے الیکشن سے بہت بہت شکریہ خان صاحب، بڑی بڑی نوازش آپ کی. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اسپوکسمین پاکستان تحریک انصاف. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں نواز شریف صاحب بہرحال خود کچھ نہیں کہہ رہے، نہ ہی اپنے بیان سے انکاری ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ ایک کے بعد ایک کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے ججز اور جنرلز کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. نواز شریف صاحب فی الحال خود نے یہ بات ابھی نہیں کی ہے کہ وہ خود ان ججز اور جنرلز کو جن کو ملزم سمجھتے ہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اس کا. اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ نون لیگ نے ججز اور جنرل سے متعلق احتساب کا یا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے مشن کو فی الحال الیکشن تک کم از کم دفن کر دیا ہے. نواز شریف کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے دعوے اب سامنے آ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک نون لیگی لیڈر کا بیان آتا ہے، مگر نواز شریف خود ہنوز خاموش ہیں. انہوں نے جنرلز اور ججز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیان واپس لیا، نہ ہی کوئی اس کی وضاحت جاری کی ہے. آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی باشگاف انداز میں اعلان کیا کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں اسحاق ڈار اور مریم نواز بھی جنرلز اور ججز سے انتقام کے بجائے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کا بیانیہ دے چکے ہیں. آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت سے سبکدوشی کے بعد پہلی بار انتخابی حلقے سمیت لاہور کے 3 مختلف مقامات پر عوامی جلسوں سے خطاب کیا. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج انہوں نے نواز شریف اور نون لیگ کی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف انتقام لینے نہیں، قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے واپس آ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تمام سازشی کردار عوام کے سامنے ہیں، لیکن نواز شریف نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے. 3 دن پہلے مریم نواز نے لاہور میں ورکرز کنونشن اور گلگت بلتستان میں ویڈیو لنک سے خطاب کے دوران جنرلز اور ججز کے احتساب سے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے جھوٹے مقدمات اور جیلیں برداشت کی، لیکن وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے. اس سے پہلے لندن میں میڈیا نے جب اسحاق ڈار سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سے متعلق سوال کیا تھا تو ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ان کی توانائیاں انتقام کے بجائے قوم کی خوشحالی پر مرکوز ہوں گی. مریم نواز صاحبہ کا بیان ہو، اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہو، نواز شریف نے اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب نواز شریف صاحب نے یہ سنسنی خیز تہلکہ خیز بیان دیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے نہ اس بیان کی کوئی وضاحت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اب یہ اس حوالے سے وہ ان ملزمان کو جن کا وہ نام لے چکے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن اب وہ اس وعدے پر عمل نہیں کریں گے. اس قسم کی کوئی گفتگو نواز شریف صاحب نے نہیں کی ہے. جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے اس بیان کو کہیں نہ واپس لیا ہے، نہ تصحیح کی ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی نیا بیان جاری کیا ہے. ان کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ہفتوں سے نواز شریف اپنے انقلابی عزائم پہ فی الحال خاموش ہے. انہوں نے جنرل اور ججز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیان واپس لیا اور جیسا میں نے عرض کیا وضاحت جاری کی. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ریاست پاکستان نے قومی سلامتی، دہشت گردی، اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف ڈنڈا اٹھایا ہے.
مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف پوری قوت سے کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن خصوصاً افغان باشندوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ افغان باشندوں کو کہا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان آئے ہیں، بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے آئے ہیں، بغیر لیگل ڈاکیومنٹ کے ہیں، انہیں پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ 31 اکتوبر اس کی آخری تاریخ ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاری کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ اب افغانوں کے ساتھ خالصتاً غیر ملکی شہریوں جیسا سلوک ہوگا۔ افغان شہریوں کی پاکستان میں غیر قانونی آمد و رفت اور قیام و کاروبار کرنا اب ناممکن ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں کل SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر کلیدی فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 10 اکتوبر یعنی منگل سے پاک افغان بارڈر پر نقل و حرکت صرف تذکرہ نامی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پر ہوگی اور 1 نومبر سے پاک افغان بارڈر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزے پہ دی جائے گی، جبکہ بے دخلی کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی جائیدادیں، اثاثے اور املاک ضبط کر لی جائیں گی۔ قرائن و شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سہولت کاری میں بھی مبینہ طور پہ ملوث ہیں۔ یہ انسانی اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات اور اسلحہ کے دھندے، ڈالرز کی اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی کے دھندے میں بھی مبینہ طور میں ان میں سے کچھ لوگ ملوث بتائے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق پچھلے سال ملک میں ہونے والے 24 خودکش بم دھماکوں میں سے 14 کے ذمہ دار افغان شہری تھے۔ دوسری جانب امارات اسلامیہ افغانستان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ جاری سلوک ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کو اس حوالے سے اپنے لاہے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جب تک افغان مہاجرین اپنی مرضی اور اطمینان سے پاکستان سے نکلتے ہیں، پاکستان کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی۔ بہت بہت شکریہ بگٹی صاحب۔ یہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل بہت زبردست ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن قسم کا پریس ریلیز آیا، کل آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی، آج بھی یہ اجلاس جاری رہا، تو یہ کل کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کیا کا تسلسل تھا بگٹی صاحب؟ دیکھیے آج ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ پہ تھا، SIFC کی میٹنگ تھی اور کل ایپیکس کی میٹنگ تھی، اور اس ایپیکس کی میٹنگ میں جو ڈیسیجنز لیے گئے تھے وہ کل آپ کے ساتھ شیئر کر لیے تھے۔ آج کی میٹنگ اس سے ذرا ڈیفرنٹ تھی، اور آپ کیونکہ ویسے تو SIFC کا تمام کام جو ہے وہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہے، اسپیشلی انویسٹمنٹ انیشیٹوز کے حوالے سے ہے، آپ وزیر داخلہ وہاں موجود تھے، تو کیا لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ بھی کوئی گفتگو تھی؟ نہیں جی، آج صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو کل جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کے حوالے سے سیکورٹی فورسز کو پریز کیا گیا ہے، ان کے لیے جو دہشت گرد جہنم وصل ہوئے اس کے لیے سیکورٹی فورسز کے ایکشنز کو اور آئندہ بھی ان کی سپورٹ کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کل جو فیصلہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کسی غیر ملکی کو اور خاص طور پہ کسی افغان باشندے کو جو کہ افغان شہری ہو، اسے پاکستان میں غیر قانونی طور پہ آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی، رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کاروبار کرنے ویسے تو قانونی طور پہ ویسے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کھلی چھٹی تھی، اور یہ اس قسم کی کمٹمنٹ اور اس قسم کی ذیل اور اس قسم کی قوت اس چیز کے پیچھے ریاست نے کبھی دکھائی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے اس کی کچھ ہمیں اپڈیٹ دیجیے۔ دیکھیے کامران خان صاحب، یہ صرف افغان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ جتنے بھی ایلیگل لوگ یہاں پر ایلیگل پریکٹسز میں تھے تو اٹ از فار فورن جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ ان میں تعداد سب سے زیادہ افغانستان کی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ افغان بیسڈ پالیسی ہے۔ نو، اٹ از ناٹ افغان بیسڈ پالیسی۔ ہم صرف اپنی چیزوں کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو ڈسپلن آر ہاؤس، اور ہم اپنے گھر کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے آپ کہیں ٹریول کر سکیں۔ یہ ہمارا ہی ملک انونا ملک ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے آ جاتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی بزنس کر لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی پراپرٹی خرید لیتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو آرڈر میں لے کر آئیں گے، ہم بغیر ویزا یہاں کسی کو ٹریول کرنے نہیں دیں گے۔
इलीगल जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं जो हमारे टैक्स नेट में नहीं है उनको डिस्करेज करेंगे, ना सिर्फ डिस्करेज करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट करेंगे, और जो पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तानी फैसिलिटेशन के रोल में है, तो हमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, रियासत से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो हम उनको खोज लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी कानून के मुताबिक सज़ाएं दिलवाएंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को भी कन्फिस्केट करेंगे कि जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो हमें पता है कि फॉरेन नेशनल्स की हो सकती हैं या हैं। तो हम एक मुकम्मल ड्राइव करने जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है कि अपने घर को ऑर्डर में लेकर आना है। अच्छा, इसके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं और यकीनन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, ये शहरी दूसरे मुल्क के, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सिर्फ जो साबका कबायली इलाके हैं वो नहीं है, ये सिर्फ ये बलूचिस्तान के सरहदी इलाके नहीं है। आपको मालूम है कि इन सबसे बड़ी आबादी तो कराची में है इस किस्म के लोगों की, तो ये नेशन वाइड एक मजबूत किस्म का कोई क्रैक डाउन होगा। जी हाँ, यकीनन इसमें तमाम जितनी भी देखें स्टेट के या गवर्नमेंट के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, प्रोविंशियल हैं, फेडरल हैं, 1 नवंबर के बाद एवरीवन विल बी ऑन देयर टोज, और हम उनकी मैपिंग कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं कि कहाँ पर हैं वो, किस किस जगह पर मौजूद हैं, और हम उनको ख़ुद भी ये मौका देना चाहते हैं 1 नवंबर से पहले एनीवन हु वांट्स टू गो टू देयर पेरेंट कंट्री, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ख़ुद चले जाएं। नहीं जाएंगे तो हम अपनी एफर्ट करेंगे, वी हैव द कैपेसिटी, और रियासत के पास कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है इन लोगों को बाहर भेजने का। कैसे देख रही है हुकूमत पाकिस्तान इस पर? अफ़गान हुकूमत की नाराज़गी सामने आई है। देखिए, मुझे तो इस नाराज़गी का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं पूरा दिन मीटिंग में रहा। अभी मुझे कुछ पता चला कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस इस पर रिप्लाई करेगा। मैंने तो अपना घर ठीक करना है, मुझे किसी की उसकी परवाह नहीं है, किसी की नाराज़गी की। मेरा घर ठीक होना चाहिए। आपके घर में ये बताइए, मुल्क जो है, ये बताइए भुट्टी साहब कि आपके घर में खुलेआम स्मगलिंग होती थी, अफगान बॉर्डर ऑल अक्रॉस और ईरान बॉर्डर ऑल अक्रॉस, और जैसे कि आप पहले भी कह चुके हैं कि ये कोई चोरी छुपे तो होती नहीं थी, ये ट्रकों में, ट्रॉलर्स में, और उसका जो क्वांटिटी थी वो भी ह्यूज क्वांटिटीज़ के अंदर होती थी। चले जो हुआ सो हुआ, आज के आप दावे से कह सकते हैं कि ये स्मगलिंग रुक गई है? देखिए, मुकम्मल तौर पे रुकने का दावा तो कभी नहीं किया जा सकता है। ज़ाहिर है एक एफर्ट है, और ज़ाहिर है कि ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं वो ऑल ऑफ सडन एक कलम के जुम्बश से रुका नहीं करती हैं। उसके लिए पूरी एक एफर्ट चाहिए होती है, पूरी एक सिनर्जी चाहिए होती है। ये ज़रूर है कि अब कम से कम स्मगलर्स को किसी की पैटर्नेज नहीं है, और उसके लिए एक डिस्करेज करने का या उसको रोकने का, उसके सदेबाब की एक मुकम्मल सिनर्जी के साथ ये हुकूमत की डायरेक्शन है, स्टेट की डायरेक्शन है, और अब पैटर्नेज में कम से कम कोई स्मगलिंग नहीं होगी। ये बताएं कि क्या हुकूमत के पास ये बात भी शवाहिद गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्की हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं और जो पाकिस्तान में कानून को तोड़ने के वाक़यात होते हैं, दहशत गर्दी, स्मगलिंग, और ये गैर कानूनी तारकीन वतन जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं गैर कानूनी तौर पे, इनका आपस में ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हुआ है, टेररिज्म का भी स्पेशली? देखिए, अभी मैंने कल भी आपसे कहा ना कि हम पर कोई 24 सुसाइड अटैक्स हुए हैं सिंस जनवरी, और उसमें से 14 जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने हम पर किए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई लिंकेज तो है, और लिंकेज हमारे पास एविडेंसेस हैं। वो एविडेंसेस ज़ाहिर है ये प्लेटफॉर्म जिस पे मैं और आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास तमाम एविडेंसेस हैं कि कहाँ पे ये प्लान होते हैं, किस तरीके से ये अटैक किया जाता है, किसका फैसिलिटेशन का रोल है। तो वी हैव द क्लियर पिक्चर, और वी विल गो अगेंस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, द सिंपैथाइजर, द फैसिलिटेटर एंड द टेररिस्ट। वी विल नॉट लेट एनीबडी गो कि वो मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाए और वो क्या कहते हैं अनअटेंडेड जाए, वो कोई भी हो, उससे कोई भी खुश हो या कोई भी नाराज़ हो, वी डैम केयर। भुट्टी साहब, आपने कहा कि हमारे पास नंबर्स है, हमें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ हैं ये गैर कानूनी तौर पे जो गैर मुल्की ठहरे हुए हैं, बिलखुसूस अफ़गान,
مختلف نمبرز ہم میڈیا میں دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اسٹیمیٹ ہے، کتنے لوگ ہیں جو غیر قانونی یہاں پر اس وقت مقیم ہیں؟ دیکھیے وہ ملینز میں ہیں، میں نے کل بھی اس کے فگرز دیے تھے، اور اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کچھ کارڈ ہولڈرز ہیں، کچھ لیگل ہیں، کچھ ریفیوجی کا سٹیٹس ہے ان کے پاس، تو دے آر ان ملینز. ملینز یعنی کہ 20-22 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ جی. تو اب ان کو نکالنے کے لیے ہم نے جو وارننگ دی ہے، ڈیڈ لائن دی ہے، وہ 1 نومبر ہے. 1 نومبر تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا. 1 نومبر تک ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ از خود پاکستان چھوڑ دیں. جی 1 نومبر تک ہمارا سوئفٹ ایکشن ہوگا. ہم جہاں کوئی ہمارے ریڈار میں آئے گا تو ہم ضرور اس کو بھیجیں گے باہر، وہ چاہے کسی بھی ملک کا ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ افغان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ جو ہماری پالیسی ہے دس از فار ایلیگل فارنرز. ہم نے لفظ استعمال کیا ہے فارنر کا، تو اٹ از ناٹ افغان بیسڈ جو ہمارے ریٹار میں آئے گا. لیکن 1 نومبر کے بعد ہم نے کمپلیٹ اس پر آپریشن کرنا ہے اور کمپلیٹ سینرجی کے ساتھ کرنا ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈالرائزیشن ہوئی اور پھر جس طرح سے جو ہماری روپی ڈیپریشیٹ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈالر اپریشیٹ ہوا اور وہ بہت ہی میسو، کوئی 20-22% تو پچھلے چند دنوں میں، پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں، 3 ہفتوں کے اندر اس میں بہتری آئی ہے. تو یہ جو انلیگل ٹریفک ہے، لوگوں کا آنا جانا، کاروبار، ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ ساری چیزیں یہ لنکڈ ہیں ہمارے ہاں ڈالرائزیشن جو ہوئی ہے اور جس سے ہمارا روپیہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا. جی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کامران صاحب دیکھیں نا، یہ کون سی راکٹ سائنس تھی جو یہ ڈالر نیچے آیا ہے یا ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے؟ یہ صرف وہ چیزیں تھیں جس سے آپ نے اپنی لا انفورسمنٹ سے اپنی چیزوں کو آرڈر کرنا شروع کر دیا اور اس سے یہ بہتری آئی ہے. افغان ٹریڈ کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بھی ایک میسو قسم کی کرپشن کہیں اس کو یا ایلیگل ٹریڈ کہیں، وہ ہو رہا تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ود ان پاکستان بک رہی تھیں. تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو یہ سارے وہ ہمارے لوز، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک سافٹ سی سٹیٹ ہم بنے ہوئے تھے، تو یہ صرف سٹیٹ کو ہارڈن کرنے سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گی. تو دیکھیں ہم یہ تو بڑی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا ملینز میں غیر قانونی طور پہ فارنرز ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، آپ نے کہا ڈاکیومنٹس بھی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پورا ہمارا نظام ان کا معاون تھا. وہ ہمارا پورا نظام جو ہے جس میں کلیدی ریاستی ادارے ہیں، کیونکہ ان کی پھر کیسے ہوا کہ اس اتنی بڑی تعداد میں، اتنا بڑا ریکٹ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے اور آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور کام کر رہے تھے اور ڈالرز لے رہے تھے اور ڈالرز لے جا رہے تھے. افغانستان کے ریزرو ڈالر کے بلڈ ہو رہے تھے، بلینز کا 7 بلین ڈالر کا افغان ٹرانزٹ ہوا ایسے سامان کا جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ تو پورا کا پورا ہمارا نظام ملا ہوا تھا نا. مفتی صاحب پہلے اپنے نظام کو تو کریک ڈاؤن کرے، اس کے تو آثار ہمیں دکھائیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے معاون تھے اور یہ ہمارے پاکستانی ہیں اور یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ہمارے اہلکار ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو جنم دیا. کامران صاحب میں تو ماضی میں اتنا جانا نہیں چاہتا ہوں اور بالکل ہی میں اپنا ٹائم اس پر ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ماضی کی باتیں کروں. بات اتنی سی ہے کہ جو بھی ایک ریڈار ایک سسٹم چل رہا ہے، ملک ایک سسٹم کے تحت ہے اور تمام حکومت کے اداروں کو بتا دیا گیا ہے کہ جو اس قسم کی ایلیگل پریکٹسز میں، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہے ہیں، چاہے وہ ہوں آفیشلز ہوں یا نیچے سپائز ہوں، سب کے لیے بتا دیا گیا ہے اور ہر ادارہ اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. یہ جو ایران سے ڈیزل اور یہ چیزیں پاکستان آتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ہیوج اسمگلنگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ الاؤ کرتے ہیں. یہ کنسیڈریشنز ابھی بھی ہیں اور یہ نظام ایسے چلے گا آئندہ. ابھی فی الحال تو خیر شاید رک گیا ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ اسمگلنگ ہو ایران سے. نہیں جی بالکل بھی نہیں. اسمگلنگ ہر ملک کو بلیڈ کرتی ہے اور کون سی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کی. کیا اسمگلنگ تو کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا ہو تو اس ملک میں اسمگلنگ کو جو ہے پروموٹ کیا جائے تو کسی قسم کی کوئی امپلیکیشن پولیٹیکل نہیں ہے. ہاں بارڈر ایریاز میں، بارڈر ڈسٹرکٹ میں، بارٹر ٹریڈ کی صورت میں ظاہر ہے وہاں پر
جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں یا بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پر تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کو آپ ایک چھوٹے سے اسکیل پہ ایک ٹریڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن ادروائز اسمگلنگ کو کم سے کم کوئی حکومت یا کوئی ریاست پروموٹ تو نہیں کر سکتی ہے. یہ کوئی آپ یہ کیسے کیلیبریٹ کریں گے کہ اتنی اجازت دے دیتا ہوں, اتنی اس سے زیادہ اجازت نہیں دوں گا, اور پھر جو کچھ ہوگا یہ اس بارڈر ڈسٹرکٹ کی بارڈر تک ہی رہے گا, یہ پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں نہیں آئے گا, کیونکہ ایرانی تیل تو کراچی میں بھی بکتا ہے. جی ہاں, وہ تو اب دیکھیں نا, وہ بکتا تھا, اب نہیں بکے گا, کیونکہ اب ہم نے اوگرا کو اپنے تمام اداروں کو سب کو لگا دیے. کوئی بھی پیٹرول پمپ ہوگا اس کو رینڈم چیک کیا جائے گا, اوگرا اس میں موو پہ ہے, اور یہ اب نہیں ہوگا کہ کراچی میں بکے گا. بکتا تھا. ہاں, بارڈر ڈسٹرکٹ کا مطلب ہے کہ جو بالکل بارڈر کے قریب گھرانے ہیں, ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں, اور وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ حکومت کی پیٹرنیج میں نہ صحیح, لیکن یہ کہ وہ تھوڑی بہت ہو ہی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ کہ وہ پیٹرول پمپس پہ آ کے پورے پاکستان میں بک رہی ہو اور وہ حکومت کے ناک کے نیچے ہو رہی ہو. یہ کم سے کم ممکن نہیں ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی پینیٹریشن جو ہے یا یہ کہ جو سب سے زیادہ کرپشن تھی وہ تو نادرا میں تھی, جہاں پہ ہمارے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں اور جو کہ ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے شہریوں کی, اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملینز غیر ملکی غیر قانونی یہاں پاکستان میں رہتے ہیں. ابھی آپ ڈاکیومنٹس پہ جائیں گے تو یہ نادرا سب سے زیادہ انفیسٹڈ ہے. ایک جنرل صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہاں چیئرمین, باقی کیا ہو رہا ہے نادرا میں؟ دیکھیے, کوئی دو رائے نہیں ہے. کامران بھائی, تھینک یو فار دس امپورٹنٹ اینڈ پیٹنٹ کوشچن. میں بتاؤں آپ کو ایمانداری سے کہ یہ نادرا جو تھا یہ اب ایک سیکیورٹی ایشو ہے, یہ اب ایک سیکیورٹی چیلنج ہے. اس ملک میں ڈیٹا کس کا کتنا اہم ہے اس کا اندازہ ہم سب کو ہونا چاہیے, اور یہی نادرا کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ باہر ملکوں میں ٹیررسٹ کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, چوری چکاری کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کوئی ایلیگل پریکٹسز ہوئی ہیں, فراڈ ہوئے ہیں. پتہ چلا ہے کہ وہ پاسپورٹ تو پاکستانی تھے, آئی ڈیز تو پاکستانی تھی, لیکن بندہ پاکستانی نہیں تھا. سو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے ایک جنرل صاحب کی, کہ جن کو نہ صرف سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہو اور ان کو پھر آئی ٹی کا بھی ایکسپیرینس ہو. وہ دونوں میں ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ہاں جو سیکیورٹی چیلنج ہے ہمارا, وہ ظاہر ہے یہ دونوں پیراڈائم نے نادرا میں پیرل چلنا ہے, سیکیورٹی نے بھی اور آئی ٹی نے بھی. تو اس کے لیے پھر یہ جنرل صاحب کو چنا گیا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ نادرا میں یہ جو ہمارا سیکیورٹی چیلنج ہے اس کو وہ کس طریقے سے نامرد ازما ہوں گے. اور یہ جو ایلیگل اور یہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہے, یہ جب آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتی ہے نا تو اس کو کاؤنٹر کرنا دنیا میں یہ کہیں پر نہیں ہے, یہ بھی صرف ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جنرل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے. تو یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت ایک طرف تو ظاہر ہے کہ ہم سرج دیکھ رہے ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹ میں, اور بہت دہشت گردی کے واقعات جو خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں ہوئے ہیں, اس میں کچھ پولیٹیکل کانیٹیشن بھی ہیں بگٹی صاحب, اور بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, بہت ہی انٹینس آپریشن ہو رہے ہیں. پھر اپنی ہسٹری کا ہم سب سے بڑا یہ فلش آؤٹ کر رہے ہیں انلیگل فارنرز کو پاکستان میں. یہ بہت ہی سینسٹیو ٹائمز ہے ہمارے, اور اس دوران ہم الیکشنز کے قریب آ رہے ہیں. جو منسٹری آف انٹیریئر اس کے کیا ٹیک ہوگی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جب فل الیکشنئرنگ ہو؟ خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ کے پی میں بہت سیریس واقعات ہوئے ہیں, اینٹی جے یو آئی, اور اوور آل بھی سچویشن جو ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور آگے سیاسی سرگرمیاں, جلسے, جلوس, یہ کافی کیوٹک ہے. حالانکہ اب حالات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی جنم لے رہا ہے. دیکھیے, بات اتنی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی چیلنج ہے, ٹیررزم از اے چیلنج, اور پھر الیکشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے انہی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں منعقد ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کیا گیا تھا, اور ٹیررزم جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. تو ظاہر ہے چیلنج ضرور ہوگا, لیکن الیکشنز کا کنڈکٹ جو ہے وہ ہوگا. لیکن آپ کی وزارت کی جو ٹیک ہے, جو اس کا ویو ہے, وہ تو بہت امپورٹنٹ ہوگا نا الیکشن کمیشن کے لیے بھی, اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی. ظاہر ہے ایسے الیکشن جس میں کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, جس طرح کے واقعات ہوئے, پھر یہی نہیں ہے نا بگٹی صاحب, اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتا ہے تو نتیجہ بھی تو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. اس کے بعد جو ایک انارکی ہوتی ہے, کون سا الیکشن ہے جس کا نتیجہ تسلیم کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان میں ایک دم سکون ہو گیا ہو؟ یہ سب کچھ ہے کہ بہت ہی
گریو سچویشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، یہ تو ابھی آپ کی ایک اسسمنٹ ہے، میں پارشلی آپ کی اسسمنٹ سے ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن اب یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن لینے، اگر ہم سے ہماری انپٹ لی تو ہم ان کو ایکوریٹ پکچر بتائیں گے کہ ملک میں اس وقت تھریٹ کتنا ہے، ٹیررزم کتنے % انکریز ہوا ہے فار لاسٹ 6, 7, 8 months، وہ پکچر ہم بتائیں گے، اور جو ہمیں تھریٹ ہوگا اس تھریٹ سے ان کو آگاہ کریں گے۔ باقی ڈیسیجن ان کا ہے، وہ جو ڈیسیجن لیں گے ہم ان کے سپورٹ میں جو ہماری کیپیسٹی ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، یہ پاکستانیوں کو آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری 2024 جب طلوع ہوگا تو اس وقت یہ بڑی تعداد میں، یعنی کہ کثیر اکثریت یہ جو غیر ملکی پاکستان کے اندر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ایک کاغذ دکھاتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں افغانستان سے، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، یہ نظام ختم ہو جائے گا نا؟ جی انشاءاللہ، یہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ محنت کر رہے ہیں یقیناً اس پر یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے، نگراں وزیر داخلہ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ جائزہ لیتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ موو ہے، بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے ہمارے ملک کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے، مگر پاکستان کی معاشی اور پاکستان کی اندرونی سلامتی کے حوالے سے اس سے امپورٹنٹ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس پہ پاکستان کی معاشی ترقی اور اندرونی سلامتی اس پہ منحصر ہے۔ اس کی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اپنی تاریخ کی غیر ملکی باشندوں کے حوالے سے، پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پہ مقیم افراد کے حوالے سے، اور خاص طور پہ لاکھوں کی تعداد میں مقیم افغان غیر قانونی طور پہ مقیم پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کے حوالے سے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایکشن لینے جا رہا ہے۔ اس کے لیے 31 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے، اور 1 نومبر کے بعد سے ایک ریاستی کریک ڈاؤن کی گفتگو ہے۔ کسی بھی افغان باشندے کو جس نے غیر قانونی طور پہ پاکستان میں ہے، جس نے کاروبار کیا ہے، غیر قانونی طور پہ مقیم ہے، یا یہ کہ اس کی آمد و رفت کی اس کو اجازت اب نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کے پاس اگر پاسپورٹ ہو، پراپر افغان پاسپورٹ ہو، اور اس کے پاس پاکستان کا ویزا ہو۔ بہت دور رس اقدامات ہیں جو کیے جا رہے ہیں، اور جس کی کہ بھی آپ نے تفصیلات نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے سنی۔ اس موضوع پر جو کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، ہم نے بات کرنے کے لیے خیبر پختونخوا سے 2 ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کاروں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسف زئی، اور ہمارے ساتھ ہیں احسان ٹیپو محسود ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ یوسف زئی صاحب، بتائیے گا آپ کے نزدیک اس ایکشن کی اور یہ جو کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، اور بہت ہی پوری قوت سے پوری ریاست نے کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو غیر قانونی طور پہ مقیم جو لوگ غیر ملکی ہیں، جس میں ظاہر ہے اوبیسلی افغان سب سے زیادہ ہیں، اس سے ہم صاف کر دیں گے اس کو، اور ہم ان کو کسی قسم کی اب رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی امپورٹنس بتائیے آپ کے نزدیک۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ شاید آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، چند سال پہلے اسی طرح پاکستانی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں رہائش پذیر ہے ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان سے نکل جائے، اور پھر UNHCR سے بات کی گئی تھی، اور کچھ لوگ چلے گئے تھے، لیکن بعد میں زیادہ تر لوگ جو چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے، اور اس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی۔ چونکہ 2 سال ہو گئے طالبان کی حکومت ہے، زیادہ تر لوگ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ مغرب کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ تعلیم وہاں پابندی ہے، خواتین کی جو تعلیمی ادارے ہیں بند ہیں، اس لیے زیادہ تر افغان چاہتے ہیں کہ وہ مغرب کی طرف جائے، یا اگر ان کو راستہ نہ ملے تو پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ 17 لاکھ لوگوں کو انہوں نے لسٹ بنائی ہے کہ 17 لاکھ لوگ وہ افغان ہیں جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ اللیگلی یا پاکستان میں رہائش پذیر ہے۔ تو جو 1 مہینہ کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے، میرے خیال میں کافی مشکل ہے، کیونکہ دیکھیے زیادہ تر لوگ اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ آج میری بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے جو سینئر یہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، حکام ہیں، ان کو ابھی تک کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے کہ کس طرح وہ آگے جائیں گے، کس طرح یہ پلان ہوگا، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس وقت مکمل بلائنڈ ہے کہ کتنے افغان مہاجرین ہیں جو ان کے پاس مہاجر کارڈ ہے، POR ہے، اور کتنے وہ افغان ہیں جو غیر قانونی طور پر
خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہے، تو ان کے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی. یہ بھی ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کارروائی کس طرح ہوگی. مگر یوسف صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو بھی آپ نے گفتگو کی اٹ سیلف یہ بہت ہی ایک سیریس بات ہے، بہت ہی سیریس کنسرن کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمارے یہاں پر ہیں، اور وہ کئی لاکھ ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان میں سے کون ہے جو ہے وہ پراپر ریفیوجی ہے اور کون جو ہے وہ ایک انوانٹڈ گیسٹ ہے یا وہ بس کسی بھی صورتحال سے وہ یہاں رہ رہا ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہے تو اٹ سیلف یہ ایک بہت ہی سیریس کنسرن کی بات. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کامران صاحب، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پشاور میں افغان کمشنریٹ کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے، چند سال پہلے وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو رپورٹ کرتی تھی، اسپیشلی ہوم ڈپارٹمنٹ. اب تقریباً 6-7 سال ہو گئے کہ وہ سفران کو رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ان کے ساتھ وہ ملیاٹ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ کتنے افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں جو لیگل ہیں اور کتنے یہاں پہ مہاجر انلیگل رہ رہے ہیں. اس کی سر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلی جو 2 سالوں میں لوگ آئے ہیں تو ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر آئے ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت افغانوں کے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آتی ہے لیکن اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی. تو جو لوگ چمن بارڈر پہ آتے ہیں دوپہر کے بعد یا تورخم بارڈر پہ آتے ہیں، تو یہ روزانہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں چمن بارڈر پر وہ تقریباً 50,000 سے 60,000 روپے لے دیتے ہیں، تورخم بارڈر پہ 80,000 سے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہ تو اگر ہم ان کو نکالے بھی اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگ وہاں پیسے دے کے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کارروائی کی کوئی تو احسان اللہ صاحب آپ بتائیے مسعود صاحب کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ان کا فٹ پرنٹ ہے جہاں پر بھی، ان کا لائیولیہوڈ کیا ہے، یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، کس طریقے کے لوگ ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے ملک میں کیوں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں رہ رہے؟ اب تو وہاں جنگ بھی نہیں ہے، اب تو وہاں ماشاءاللہ طالبان کی حکومت ہے، وہاں کیوں نہیں رہ رہے؟ اور یہ لوگ سب یہاں پر ان کا لائیولیہوڈ کیا ہے، معاش کیا ہے ان کا؟ بالکل کامران صاحب، یہ زیادہ تر جو ہیں تو یعنی مختلف سیکٹرز میں ان کی ڈویژن ہوئی ہے. تو کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے انویسٹر ہیں یہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، اور وہ صرف خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں بھی مجھے پرسنلی پتہ ہے یہاں پہ ان کے اچھے بزنسز ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہے، اور انہوں نے بڑے گھر بھی لیے ہیں یہاں پہ. اور یہ ایز اے انویسٹر یعنی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہاں پہ ایز اے ریفیوجی نہیں بلکہ ایز اے انویسٹر پاکستان میں یہ لوگ آئے جب ان کو لگا کہ افغانستان میں چاہے وہ امریکن انویژن کے بعد جب سچویشن وہاں پہ بنی تھی یا طالبان حکومت کے آنے کے بعد، یا وہ افغان مہاجرین جو روس افغان جنگ کے دور میں یہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو تھی وہ یہاں پہ انہوں نے منتقل کی تھی، اور یہاں پہ وہ اچھے خاصے کاروباری اثرات ہیں. اور ان کے اکثر کیونکہ ہم پرسنلی جانتے ہیں تو ان کی اگر فیکٹریز ہیں، ان کے اگر کچھ اور کاروبار ہیں، تو اس میں زیادہ تر نہیں بلکہ آلموسٹ یعنی 90% 95% جو ان کے ساتھ لوگ کام کریں تو سارے پاکستانی ہیں اور بڑے اچھے پوزیشن پہ بھی ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو غریب طبقہ ہے تو وہ زیادہ تر یعنی بہت مشہور ہے خیبر پختونخوا میں بھی کہ چیپ لیبر یعنی ارزاں قیمت پہ وہ آپ کے لیے وہ جو دہاڑی ہوتی ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور پھر پشاور میں اگر دیکھیں یا کوئٹہ میں تو ان کے اپنے کچھ مارکیٹس بھی ہیں جس میں سبزی وغیرہ فروٹس وغیرہ وہ یہ بیچتے ہیں، اور یہ قالین سے بھی منسلک ہیں، لائف سٹاک میں ہے ان کی انویسٹمنٹ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے، مشتاق صاحب اسے ایگری کریں گے کہ افغان جو ہیں تو یہ کبھی بھی یعنی اس سینس میں آپ پہ بوجھ نہیں بنے گا کہ وہ آپ سے صرف پیسے مانگے گا. تو وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے کاروبار شروع کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مشتاق صاحب نے بات کی، یہ کنفیوژن صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ کل جب یہ فیصلہ آیا اور ہمیں اطلاعات ملی 2-3 دن پہلے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے اور ریفیوجیز کے حوالے سے. تو یہاں پہ جو کنسرن یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا یعنی 3-4 جو کی ڈپارٹمنٹس ہیں جو گراؤنڈ پہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کے آفیشیل سے ہم نے پوچھا، سینئر آفیشیل سے، تو ان کو بھی نہیں پتا تھا. ان کو یعنی ہم نے ان سے پوچھا کہ انٹیریئر منسٹری میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پی ایم آفس میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ تو وہ بھی یعنی ان کو بھی کوئی نالج نہیں تھا اس حوالے سے. اور کل جب یہ
دیکھیں نا آیا مسعود اس کے صاحب، بعد جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 31 اکتوبر تک تو کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، ان کو ایک کوریڈور اویلیبل ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ مشتاق یوسف صاحب، ایک مجھے چیز سمجھائیے کہ جب بھی ہم افغانستان سے کوئی فیڈ بیک سنتے ہیں، کوئی رپورٹنگ سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو اشرف غنی حکومت تھی اور حامد کرزئی حکومت تھی کہ پاکستان کے لیے کوئی لو لاس نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ عام شہری کو بھی افغان کی نہیں ہے۔ اور اب طالبان کی حکومت آ گئی، ان کے بھی لب و لہجے میں کہیں بھی پاکستان کے لیے کوئی کسی قسم کی اکاموڈیشن ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں افغانی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں رہیں، ڈاکیومنٹ بھی نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، اور پھر افغان حکومت کہے کہ ان کو آپ رہنے دیں اور ان کو کچھ نہ کہیں۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے، یہ اتنا بڑا کنٹراسٹ ہے، یہ ہے کیا؟ جی کمران صاحب، اب دیکھیں نا، اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ امریکہ کو اپنے سارے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے فساد کی جڑ ہے، لیکن ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ امریکہ جائے، ان کے بچے وہاں پہ سیٹل ہو۔ یہی مثال افغانستان کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان تقریباً چند ماہ پہلے یہ جب حالات خراب ہوئے تھے تو میں نے خود طالبان کے بڑوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری جنگ آپ نے یہاں سے لڑی، آپ کی فیملی یہاں پہ تھی اور پاکستان نے بہت صبر کیا آپ کی وجہ سے، تو ہمارا خیال تھا اور ہم لوگوں کا بھی خیال تھا کہ شاید جب آپ کی حکومت بنے گی تو یہ تعلقات بڑے اچھے ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ تو بقول ان کے وہ کہہ رہے کہ اس وقت اتنی شدید نفرت ہے وہاں پہ کہ اگر پاکستان ان کو آفر کرے کہ ہم نے آپ کے لیے مسجد بنانی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ حالات اس حد تک کیسے پہنچے، لیکن ایک بات ہے کہ جو اس وقت پاکستان کو بھی ایک مسئلہ ہے، افغان طالبان کو بھی ہے، وہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے۔ تقریباً 20-25 ہزار پاکستانی طالبان اس وقت افغانستان میں ہیں، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں یہ وہاں سے پلان ہو کے آ رہے ہیں لوگ۔ اچھا، سب سے بڑی جو کارروائی ہوئی تھی لاسٹ منتھ وہ چترال میں ہوئی تھی کہ جب تقریباً 2000 کے قریب پاکستانی طالبان نکلے کنڑ سے اور وہ چلے گئے نورستان کے راستے چترال میں۔ 2 دن انہوں نے پیدل سفر کیا، وہاں پہ چھوٹا سا گاؤں تھا بارڈر پہ، چونکہ وہاں پہ کوئی چوکی نہیں تھی، انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ تھی، کافی ہیڈ لائنز بنی۔ تو پاکستان کی جو حکام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغان گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا، ان کو وان بھی کیا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن جب طورخم سرحد 9 دنوں کے لیے بند ہوا تو افغان طالبان کو ریئلائز ہوا کہ پاکستان کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کارروائی ہے کہ افغان طالبان نے اپنے اسپیشل فورسز بھیجے نورستان میں، اور جب یہ پاکستانی طالبان وہاں سے جا رہے تھے تو یہ بہت مشکل فیصلہ تھا افغان طالبان کے لیے، اور 80 کے قریب پاکستانی طالبان کو انہوں نے وہاں پہ پکڑا، ان کے پہلے 6 پہ لائی، کانا کے لایا، دمبے کے لائے، اور پھر ان کو کنونس کیا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، مشران ہیں، کابل میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو کابل لے گئے، اور ابھی تک وہ 80 کے قریب لوگ پولیس چرخی میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کنسرن ہے پاکستانی طالبان کا، لیکن وہ بے بس ہے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ نہیں، ان کو یہاں سے تو نکالے یا ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو اسد اللہ صاحب یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں جو 25 سوسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں اس میں 14 جو تھے وہ افغان سٹیزنز ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ بہت ہی سیریس اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم کے لحاظ سے بھی، ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی یہ جو اس وقت سینس ہے افغانستان میں، اور پھر ان کے شہری جو ہیں باقاعدہ یہاں پہ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے تو اس سے زیادہ تو سیریس کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل، یہ جو ایک فگر آ رہی ہے کہ اتنے جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانستان سے ہو کے آئے تھے اور وہ افغان طالبان کا حصہ ہوا کرتے تھے ماضی میں، اور انہوں نے اس میں حملوں میں حصہ لیا، تو وہ تو ہمیں بھی کچھ کنفرمیشن ملی ہے افغانستان سے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔
جو پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک اسیسمنٹ ہے، اور اس میں یعنی کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ فدائین جو افغان طالبان نے ٹرین کیے تھے اپنے انسرجنسی کے لیے امریکیوں کے خلاف یا اشرف غنی گورنمنٹ کے خلاف، تو اب چونکہ وہاں پہ جنگ ہے نہیں تو وہ لوگ انہوں نے پھر پاکستانی طالبان کے رینکس کو جوائن کر کے یہاں پہ انہوں نے حملے کیے، لیکن افغان طالبان پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اجازت کے بغیر یہ لوگ گئے تھے، تو وہ چیز تو ہے گراؤنڈ پہ۔ دوسرا یہ کامران صاحب کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پالیسی ہونی چاہیے، اور یہ ابھی نہیں بلکہ پہلے یہ پالیسی آنی چاہیے تھی کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یا افغان یہاں پہ مقیم ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ایک اسٹیبلش ریاست ہے، یہاں پہ رول آف لاء ہے، ادارے بھی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر ڈاکومنٹ کے یا جس کا ویزا ایکسپائر ہو، جو ویزے پہ آیا ہو، پاسپورٹ کے ساتھ آیا ہو، کہ وہ یہاں پہ پھر رہنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے ایک پراپر میکنزم بہت ضروری تھا، پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اس میں ابھی جو فیصلہ آیا اس میں کنفیوژن ہے۔ یہاں پہ جب ہم جو پاکستانی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹائم دیا گیا ہے، ٹائم انتہائی کم ملا ہے، یعنی ہم نے آلریڈی 40-50 سال تک اگر ان کو رکھا ہے یہاں پہ، اور ہم نے کلیم بھی کیا، اور جو حقیقت بھی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز رکھنے والا ملک ہے، تو اگر 1 مہینے میں ہم تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ مگر احسان اللہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم میں جس کو ہم 17 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں 40 سال سے، ان میں کم از کم ہمارے لیے ہمدردی، کوئی اچھے الفاظ، کوئی ہم سے محبت کا اظہار کچھ تو ہونا، ہم سے نفرت تو نہ ہو۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ افغانستان میں انٹائی پاکستان سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہوگا کہ اس فیصلے سے مزید اس چیز کو یعنی وہ ملے گا، یہ چیزیں مزید بڑھیں گی۔ اور اس میں ایک جو خدشہ ہے مجھے پرسنلی وہ یہ کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس پورے سچویشن کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ کرے گی۔ یعنی آج بھی ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے تو اس میں انہوں نے یعنی اس چیز کو کمپلیٹلی یعنی جہاد سے، مذہب سے ہٹا کے وہ نیشنلزم کی طرف لے کے گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پشتون قوم کے خلاف کوئی سازش ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات خراب ہوں، کیونکہ وہ اس طرح کے جب حالات ہوں گے تو وہ پھر ان لوگوں کو، ان اینٹیٹیز کو وہ فیور کریں گے۔ اور آلریڈی یعنی افغانستان میں کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو ویریفائیڈ ہیں ٹویٹر پہ خاص کر، اور ان کی طرف سے آج کچھ ٹویٹس آئی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو میری ایک سجیشن یہ بھی ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہاں پہ ان کی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں، کونسلیٹس ہیں، ایمبیسی ہے، کہ ان کی سیکیورٹی بڑھائیں، کیونکہ وہاں پہ وہ انسائٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستانی جو ایمبیسیز ہیں ان کے لیے وہ کوئی خطرہ کریٹ کریں۔ تو حالات جو ہیں یعنی ہمیں ان کے جو ریپرکشنز ہیں ان کے لیے بھی یعنی تیار رہنا چاہیے۔ اور ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے آپ کے شو میں چمن بارڈر پہ دونوں ٹروپس جو ہیں افغانستان پاکستان ان کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو میرے خیال میں کہ بارڈر پہ بھی ٹینشن بڑھے گی، اور افغانستان کے اندر بھی جو ہمارے مشنز ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور پھر جو سوشل میڈیا پہ اور خاص کر انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی اس پورے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے گی۔ تو یہ پورے سچویشن کے لیے امید ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی پلان ذہن میں رکھا ہوگا کہ اس کو پھر کیسے ڈیل کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسفزئی، جناب احسان ٹیپو محسود ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔